السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے ہمارا قرآنی عربی گرامر کورس سے باضابطہ طور پر چل رہا ہے۔ آج بھی میں آپ حضرات کی بارگاہ میں کچھ عربی گرامر لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ پوری توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو بھی سماعت کریں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ آج میں آپ لوگوں کی بارگاہ میں انا اور لا لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ انا اور لا، آج ہم جملہ اسمیہ میں زور پیدا کریں گے۔ جملہ اسمیہ میں زور پیدا کریں گے۔ کیسے زور پیدا کیا جائے گا؟ تو آپ پہلے کچھ اردو میں مثالیں دیکھ لیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم جملہ اسمیہ میں کیسے زور پیدا کریں گے۔ تو دیکھیے، جیسے ایک ہوتا ہے سادہ جملہ، جیسے زید نیک ہے۔ اب یہ سادہ جملہ ہے، مگر ایک دوسرا جملہ بولتا ہوں کہ یقیناً زید نیک ہے، یقیناً زید نیک ہے، یا بلا شبہ زید نیک ہے۔ اب دیکھیے، بلا شبہ یا یقیناً سے جملے میں زور پیدا ہو رہا ہے، جملے میں تاکید پیدا ہو رہی ہے۔ تو یہی یقیناً اور بے شک، بلا شبہ وغیرہ الفاظ کہنے کے لیے عربی میں کس لفظ سے جملے میں زور پیدا کیا جاتا ہے، آج انشاءاللہ ہم یہی سمجھیں گے۔ تو یاد رہے، زور ہم پیدا کریں گے جملہ اسمیہ میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں دو پارٹ ہوتے ہیں۔ پہلے والے پارٹ کو مبتدا کہا جاتا ہے اور دوسرے والے پارٹ کو خبر کہتے ہیں۔ مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں، یعنی دونوں پارٹ واحد اس میں ہیں۔ مبتدا اور خبر دونوں واحد اس میں ہیں یا جمع مکسر اس میں ہیں، تو دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں۔ دونوں پر آخری والے حرف پر پیش آتا ہے، دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں۔ مگر جب ہم جملہ اسمیہ میں زور پیدا کریں گے تو یہاں پر مبتدا کی شکل بدل جائے گی، مبتدا کی شکل بدل جائے گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے جملہ اسمیہ میں زور پیدا کیا جائے گا۔ تو جملہ اسمیہ میں ہم انا کے ذریعے سے زور پیدا کرتے ہیں۔ تو جملہ اسمیہ میں ہم انا کے ذریعے سے زور پیدا کریں گے۔ انا جو ہے یہ بالکل مبتدا کے شروع میں آئے گا اور مبتدا کے آخری والے حرف پر یہ زبر دے گا۔ اگر مبتدا واحد اس میں ہے یا جمع مکسر اس میں ہے تو یہ مبتدا کے آخری والے حرف پر زبر دے گا، زبر شو ہوگا اس پر۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ انا جو ہے مبتدا کو حالت نصب میں کر دیتا ہے، اور حالت نصب میں کوئی بھی اس میں ہو، اگر وہ واحد اس میں ہے یا جمع مکسر اس میں ہے تو اس کے آخری والے حرف پر زبر آتا ہے، زبر شو کرتا ہے۔ تو انا کیا کرے گا؟ مبتدا کے آخری والے حرف پر زبر لائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خبر کی کیا صورت ہوگی؟ تو خبر جو ہے وہ حالت رفع میں ہی رہے گا۔ خبر پر آخری والے حرف پر دو پیش ہی آئے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ دو پیش آئے گا یا ایک پیش آ سکتا ہے، یعنی خبر حالت رفع میں ہوگا، خبر پر زبر نہیں آئے گا، خبر حالت نصب میں نہیں ہوگا، صرف مبتدا انا کی وجہ سے حالت نصب میں چلا جائے گا، یعنی مبتدا پر زبر شو کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ مگر اس وقت ہم جب جملہ اسمیہ پر انا داخل کریں گے تو اس وقت مبتدا کو مبتدا نہیں کہا جائے گا، بلکہ اب مبتدا کو انا کا اسم کہا جائے گا، اور خبر کو خبر نہیں کہا جائے گا، بلکہ اب خبر کو انا کی خبر کہا جائے گا۔ انا جب مبتدا پر داخل ہوگا تو مبتدا انا کا اسم بنے گا اور خبر جو ہے انا کی خبر بن جائے گی۔ سمجھ رکھے ہیں؟ تو آئیے ہم انا کے ذریعے سے جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرتے ہیں اور کچھ مثالوں کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس ایک جملہ ہے، الرجل صالح، الرجل صالح، آدمی نیک ہے۔ اب یہ سادہ جملہ ہے، سمپل جملہ ہے، اس میں کوئی زور نہیں ہے، مگر میں زور پیدا کرنا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ بلا شبہ آدمی نیک ہے یا بے شک آدمی نیک ہے۔
تو اب الرجل پر ان داخل کر دیں گے، جیسے ان الرجل صالح، ان الرجل صالح، بے شک آدمی نیک ہے۔ اب یہ بے شک کا ترجمہ کیا جائے گا، یا یقیناً کا ترجمہ کیا جائے گا، یا بلا شبہ کا ترجمہ کیا جائے گا۔ ان الرجل صالح، بے شک آدمی نیک ہے۔ اب دیکھیے ان جب الرجل پر داخل ہوا تو یہ الرجل سے الرجل بن گیا، یعنی لام پر زبر پڑھا جا رہا ہے۔ تو ان کیا کرتا ہے، اپنے اسم کے آخری والے حرف پر زبر دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اب دوسری مثال دیکھ لیں، جیسے اللہ غفور، یہ سادہ جملہ ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں بے شک اللہ بخشنے والا ہے، تو اللہ کے شروع میں ان لے آئیں، جیسے ان اللہ غفور، بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ اب دیکھیے ان جو ہے اللہ کے ہاں پر زبر لا دیا ہے، اب ان کی وجہ سے اللہ کو اللہ پڑھا جا رہا ہے، تو ان کیا کرتا ہے، اپنے اسم کو زبر دیتا ہے۔ یہ بات دماغ میں رکھ لیں، ان اللہ غفور، بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ ایک دوسرا جملہ دیکھ لیں، ان الضیوف جائعون، ان الضیوف جائعون، بے شک تمام مہمان بھوکے ہیں، بے شک تمام مہمان بھوکے ہیں۔ عزیز طلبہ اکرام، میں جملہ اسمیہ میں مزید تاکید پیدا کرنا چاہتا ہوں، یعنی ان کی وجہ سے جملہ اسمیہ میں تاکید تو پیدا ہوا، مگر اور زیادہ میں تاکید لانا چاہتا ہوں، اپنی بات کو اور پختہ بنانا چاہتا ہوں، تو پھر کیا کریں گے؟ تو ان کی وجہ سے جملے میں تاکید تو پیدا ہو جاتا ہے، زور تو پیدا ہو جاتا ہے، بے شک اور بلا شبہ یقیناً وغیرہ کا ترجمہ کیا جائے گا ان کا، مگر جملے میں اور تاکید پیدا کرنے کے لیے، اپنی بات کو پختہ بنانے کے لیے ہمارے پاس ایک حرف ہے لا۔ اس لا کو ہم کیا کریں گے، خبر کے شروع میں لگا دیں گے، خبر کے شروع میں لگا دیں گے تو اور تاکید پیدا ہو جائے گا، سمجھ رکھے ہیں، اور تاکید پیدا ہو جائے گا، اور زور پیدا ہو جائے گا جملے میں، جیسے ان اللہ لغفور، ان اللہ لغفور، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے۔ اب دیکھیے لا کی وجہ سے جملے میں بہت زیادہ تاکید پیدا ہو گئی، زور پیدا ہو گیا، مگر ہمارے پاس اب کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو ہم اس لا کا ترجمہ کر سکیں، بس ہم یہ سمجھیں گے کہ جملہ اسمیہ میں ان آیا ہے اور لا بھی داخل ہوا ہے خبر پر، اس کا مطلب کہ اس میں بہت زیادہ تاکید ہے، بہت زیادہ زور ہے، اور ترجمہ کرتے وقت ہم بس یہی کہیں گے کہ یقیناً بلا شبہ، سمجھ رکھے ہیں۔ تو اسی طرح اور بھی مثالیں دیکھ لیں ان اور لا کی، جیسے ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان بہت بڑے گھاٹے میں ہے۔ اب دیکھیے شروع میں ان آیا اور دوسرے والے پارٹ پر لا داخل ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب کہ اس جملے میں بہت زیادہ تاکید ہے، بہت زیادہ زور ہے، بے شک یقیناً انسان بہت بڑے گھاٹے میں ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ، بے شک یا یقیناً اس میں بہت بڑی نشانی ہے، بے شک یا یقیناً اس میں بہت بڑی نشانی ہے، یعنی یقیناً کہیے یا بے شک کہیے، بے شک اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو عزیز طلبہ اکرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو ان اور لا کے بارے میں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ان کو ہمیں شروع میں لانا ہے اور لا کو جو ہے خبر پر لے کر آنا ہے، تو جملے میں بہت زیادہ تاکید پیدا ہو جائے گی، اور اس کی مثالیں قرآن پاک میں بے شمار ہیں، سمجھ رکھے ہیں۔ ان کیا کرتا ہے، اپنے اسم کو زبر دیتا ہے،
اپنے اسم کو حالت نصب میں لے کے چلے جاتا ہے۔ خبر پر پیش ہی آتی ہے، خبر پر آپ چاہے لا لگائیں یا نہ لگائیں، خبر ہمیشہ حالت رفع میں ہی رہے گا، یعنی خبر واحد مذکر اس میں ہو یا واحد مؤنث اس میں ہو یا جمع مکسر اس میں ہو، اس پر پیش ہی آنا ہے۔ کچھ اور مثالیں دیکھ لیں، جیسے ان المسلم لصالح، یقیناً ایک مسلم نیک ہے۔ تثنیہ کی مثال دیکھ لیں، ان المسلمین لصالحان، ان المسلمین لصالحان، بے شک دو مسلم نیک ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر تثنیہ دو طرح کا ہے، ایک ہے الف نون والا تثنیہ اور ایک ہے یہ نون والا تثنیہ۔ تو ہم نے بتایا ہے کہ الف نون والا تثنیہ جو ہے وہ حالت رفع کی صورت ہے، اور حالت نصب اور جر والی صورت جو ہے تثنیہ کی وہ ہے یہ نون والا۔ تو یہاں پر چونکہ انا جب داخل ہوتا ہے اپنے اسم پر تو وہ اسم حالت نصب میں چلا جاتا ہے، اس لیے دیکھیے یہاں پر جو تثنیہ ہے وہ الف نون والا نہیں بلکہ یہ نون والا تثنیہ ہے۔ ان المسلمین لصالحان، بے شک دو مسلمان نیک ہیں۔ اسی طرح جمع کی مثال دیکھیں، ان المسلمین لصالحون، ان المسلمین لصالحون، بے شک تمام مسلمان نیک ہیں، یقیناً تمام مسلمان نیک ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر جمع سالم جو آیا ہے وہ یہ نون والا جمع سالم آیا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ جمع سالم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک واو نون والا جمع سالم اور ایک یہ نون والا جمع سالم۔ واو نون والا جمع سالم جو ہے وہ حالت رفع کی صورت ہے، اور یہ نون والا جمع سالم جو ہے وہ حالت نصب اور حالت جر کی صورت ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے جو المسلمینہ ہے یعنی حالت نصب کی صورت ہے یہاں پہ، کیوں؟ انا کی وجہ سے۔ انا جب شروع میں آتا ہے تو اپنے اسم کو حالت نصب میں کر دیتا ہے، تو انا کی وجہ سے یہاں پر واو نون والا جمع سالم نہیں آیا بلکہ یہ نون والا جمع سالم آیا ہے۔ دیکھیے ان المسلمین لصالحون، بے شک تمام مسلمان نیک ہیں۔ اسی طرح مؤنث کی مثالیں دیکھ لیں، جیسے ان المسلمۃ لصالحۃ، ان المسلمۃ لصالحۃ، یقیناً بلا شبہ مسلمان عورت نیک ہے۔ ان المسلمتین لصالحتان، ان المسلمتین لصالحتان، یقیناً دو مسلمان عورت نیک ہیں۔ ان المسلمات لصالحات، ان المسلمات لصالحات، بلا شبہ تمام مسلمان عورتیں نیک ہیں۔ اب اس جملے میں دیکھیے آپ جمع سالم مؤنث جو آئی ہے المسلماتی، المسلماتی ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ جمع سالم مؤنث جو ہے حالت رفع میں آتن کے ساتھ ہے اور حالت نصب اور جر میں آتی ہے، یعنی تا کے نیچے زیر، سمجھ رکھے ہیں۔ تو یہ زیر جو ہے حالت نصب کی بھی صورت ہے اور حالت جر کی بھی صورت ہے، سمجھ رکھے ہیں۔ تو انا چونکہ اپنے اسم کو حالت نصب میں لے کے چلے جاتا ہے، اس لیے یہاں پر المسلماتو نہیں ہے بلکہ المسلماتی ہے۔ تو جمع سالم مؤنث پر جب انا داخل ہوگا تو یاد رہے تا کے نیچے زیر ہی آئے گا، جیسے ان المسلمات لصالحات، ان المسلمات لصالحات، یقیناً تمام مسلمان عورتیں نیک ہیں۔ عزیز طلبہ اکرام، امید ہے کہ جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے انا اور لا کے حوالے سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انا شروع میں آتا ہے اور اپنے اسم کو زبر دیتا ہے،
حالت نصب میں لے کے چلا جاتا ہے، خبر پر پیش ہی آتا ہے۔ انا داخل کریں زور پیدا ہو جائے گا، اور مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے آپ لا خبر پر لگا دیں شروع میں تو مزید تاکید پیدا ہو جائے گی، بہت زیادہ زور پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح دوستوں انا کو ضمیر مجرور یا منصوب کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، جیسے انہو بے شک وہ ایک مرد، واحد مذکر غائب کے لیے، انہما بے شک وہ دو مرد، تثنیہ مذکر غائب کے لیے، انہم بے شک وہ سب جمع مذکر غائب کے لیے، انہا بے شک وہ ایک عورت، واحد مؤنث غائب کے لیے، انہما بے شک وہ دو عورتیں، تثنیہ مؤنث غائب کے لیے، انہن بے شک وہ سب عورتیں، جمع مؤنث غائب کے لیے، انکا بے شک تو، واحد مذکر حاضر کے لیے، انکما بے شک تم دونوں، تثنیہ مذکر حاضر کے لیے، انکم بے شک تم سب، جمع مذکر حاضر کے لیے، انکی بے شک تو ایک عورت، واحد مؤنث حاضر کے لیے، انکما بے شک تم دو عورتیں، تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے، انکن بے شک تم سب عورتیں، جمع مؤنث حاضر کے لیے، انی بے شک میں، واحد متکلم کے لیے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہے، انا بے شک ہم لوگ، جمع متکلم کے لیے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے۔ اسی طرح انی سے یہ اننی بھی آتا ہے، قرآن پاک میں انی کی بھی مثال موجود ہے اور اننی کی بھی مثال موجود ہے۔ تو انی بے شک میں، اننی بے شک میں، اسی طرح انا بے شک ہم لوگ، اور اننا بے شک ہم لوگ۔ قرآن پاک میں انا بھی ہے اور اننا بھی ہے، جیسے انا اعطیناک الکوثر۔ اب دیکھیے یہاں پر انا آیا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، امید ہے کہ آپ انا اور لا کے حوالے سے پوری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ انا اور لا کے ذریعے سے جملے میں زور پیدا کیا جاتا ہے، تاکید پیدا کی جاتی ہے، اپنی بات کو پختہ بنایا جاتا ہے، سامنے والے کے شک کو دور کیا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس ویڈیو کو بار بار سنیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو مجھے دعاؤں سے نوازیں، لائک سبسکرائب ضرور کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔